باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اسلامیات لازمی میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کے تعریف، معاشی فائد، معاشرتی فائدے، زکوٰۃ کے مصارف، مسائل زکوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ کے چند مسائل ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے حج پڑھا۔ حج کے بارے میں ہم نے اس کے فائدے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے فائد کے بعد ہم نے پڑھا حج مقبول، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم جہاد۔ بیٹا جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ یعنی جہاد کا لغوی معنی جو ہے وہ کوشش، اور اصطلاحی معنی وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت کے لیے دی جائے، دین کو پھیلانے کے لیے کی جائے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کے جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ۔ اب جہاد کے اہم اقسام کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو ہے قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں، یعنی اس کے دل میں رہتی ہیں، اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ وہ یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی نہیں کھا سکتا۔ یعنی سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ نمبر 2 پر ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نبٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے بغیر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کی طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے، اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جامع ہدایت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نحل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقوں سے۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں بچھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک ہے جو صحیح مسلم میں درج ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ کی قوت سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جہاد۔
قتل و کار حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ مدافعانہ جہاد، اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اس سے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس کے بعد ہے مصلحانہ جہاد۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانے مشرک۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں پھر ارشاد فرماتے ہیں، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جاوے دین سب اللہ کا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ اور جہاد۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن بیٹا حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہونے کے بعد مفتوحین یعنی جن کو علاقوں کو فتح کرتا ہے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کا ذاتی نفع کا یعنی شک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرور کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا صحرا تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے ساتھ ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہیں ان کا صفایا کر دے۔
جہاد کے فضائل کیا ہیں؟ کہ جہاد کے فضائل ہیں کہ قرآن حکیم اور کتب حدیث میں جہاد کے بہت سے فائدے بیان ہوئے ہیں۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں کہ تار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا و ما فیہا، ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں یا جو کچھ اس دنیا میں ہے، کلہم۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بلا شبہ یہ جہاد کی فضیلت اور شہادت کی طرف ہی کا جذبہ تھا کہ قرون اول کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے عرض پر ان کی عظمت و شوق کی ڈاک بیٹھی ہوئی تھی۔